کیا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے گا؟ سب سے پہلی چیز، اللہ مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھو۔ یہ ہوتا نہیں مولی صاحب، ہم یہ چھوڑ کو دوسرا بولو۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھو۔ کیوں کیا ملے گا جماعت سے؟ بڑے بڑے وعدے، میں اس سے پہلے فجر کے بارے میں پورا ایک درس دیا ہوں میں۔ بڑے بڑے وعدے لوگ کرتے ہیں، سبحان اللہ، مگر فجر نہیں پڑھتے۔ کسی مسجد کی اصل جماعت دیکھنا ہے تو فجر میں دیکھو۔ کسی مسجد کی اصل جماعت دیکھنا ہے، لوگ بولتے ہیں لوگ بس نہیں آ رہے ہیں، باہر کھڑے ہوئے ہیں اور ایکسٹینشن کی ضرورت ہے۔ فجر میں کتنے ہیں؟ فجر میں جتنے ہیں، اس لیے کہ انہی فجر کے مصلیوں کی گواہی فرشتے اللہ کے پاس دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ظہر میں نہیں، عصر میں نہیں، عصر میں ہے، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں، فرشتے آتے ہیں اور جا کر اللہ کو گواہی دیتے ہیں اللہ کے پاس، یہ اتنے مصلی فجر میں تھے۔ فجر پڑھیں گے، کیا ملے گا معلوم؟ ایک لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، یہ جمعہ سے یہ لفظ لے کے اٹھو یہاں سے انشاءاللہ۔ فی ذمت اللہ، جو فجر پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اسے اپنے ذمے میں لے لیتا ہے، اور جسے اللہ اپنے ذمے میں لے لے، نہ اسے نظر لگے گی، نہ اسے جادو لگے گا، نہ کوئی انسان اسے تکلیف پہنچا پائے گا، اللہ نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے لیے فجر پڑھو میرے بھائی، اللہ کے لیے فجر پڑھو میرے بھائی۔ اسرائیل کا پرائم منسٹر کہتا ہے جی مسلمانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں جب تک کہ مسلمان جمعہ کی طرح فجر میں نہ آنے لگے۔ جس دن وہ فجر میں جمعہ کی طرح آئیں گے نا، سمجھ لو یہ جاگ چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فجر پڑھو، یہ پہلا طریقہ ہے۔ فجر پڑھ کر بیٹھو اسی جگہ پر۔ کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں میرے بھائیوں کو، نماز ہوتے ہی ہمارا دوسرا سلام میں نہیں پھرتا، یہ گاڑی کے پاس کھڑے رہتے ہیں، جاتے بھی نہیں گھر کو، جاتے بھی 1 گھنٹے تک وہیں کھڑے رہیں گے، وہیں باتیں کرتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ پر تم نے نماز پڑھی ہے اسی جگہ بیٹھو۔ اللہ اکبر۔ کیا ملے گا؟ ہٹنا نہیں، اسی جگہ پر آپ نے جہاں نماز پڑھی ہے وہیں بیٹھنے سے کیا ملے گا؟ ما دام فی مصلی، یہ نبی کے الفاظ ہیں، ما دام فی مصلی، جب تک وہ اپنے مصلی میں بیٹھا ہے، جہاں اس نے نماز پڑھی، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس پہ تو رحم فرما، اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ آپ جتنی دیر وہاں بیٹھے رہیں گے فرشتوں کی دعاؤں کے آپ مستحق بنیں گے، اور ساتھ میں جو صبح کے اذکار ہیں وہ اذکار بھی پڑھا کرو انشاءاللہ۔ جی نہیں پڑھتے لوگ، پڑھو اللہ کے لیے۔ 10-10 ہزار روپے ایک ایک علاج کو لوگ لیتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں، لوگ بولتے علاج کراتے کراتے پیسے ختم ہو گئے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد بیٹھنا میرے بھائی، اللہ کے لیے بیٹھ، 100 مرتبہ پڑھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بعض روایتوں میں یحیی و یمیت بھی موجود ہے۔ 100 مرتبہ پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ساری چیزوں سے تمہیں پناہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ دوسری چیز ہے، فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ کیا کرے؟ اذکار کی پابندی کرے۔ اللہ ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی دکان والوں کو میں دیکھتا ہوں، حافظ صاحب آ جاؤ ذرا، مہینے میں 1000 روپے لے لو، آ کے دکان میں بیٹھ کے قرآن پڑھ کے چلے جاؤ۔ حافظ صاحب کو برکت ملی، تم نہ کیا ملی؟ قرآن کون پڑھے ان کو برکت ملی ہے میرے بھائی۔ اور ایسی بھی چیزیں دیکھی گئی ہے، وہ تمہاری بھی برکت ذرا لے کے چلے جاتے کبھی کبھی ساتھ میں، جی وہ پڑھتے پڑھتے تمہاری برکت کو بھی لے کے نکل جاتے ہیں۔ تم پڑھو قرآن، تم قرآن پڑھو، سبحان اللہ۔ تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی ہے، میں نے حدیث کے اندر بھی اسے آپ کے سامنے کہہ دیا، نظر نہیں لگنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ اپنی زبانوں پر سیکھ لو یہ لفظ، جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، بارک اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم بارک، ایسے الفاظ اپنی معاشرے میں، اپنی سوسائٹی کے اندر عام کر دو، انشاءاللہ ایک حد تک ہم نظر سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی چیز، اگر کسی کو نظر لگی ہے، یہ جمعہ کی بھی انشاءاللہ آخری بات ہوگی، اللہ سے دعا کر کر میں جمعہ کا خطبہ ختم کروں گا، اس لیے کہ ہمیشہ میری اللہ سے دعا یہ ہوتی ہے کہ میرے نبی جیسا جمعہ کا خطبہ دیتے تھے، میں بھی ویسے ہی جمعہ کا خطبہ دوں، کم سے کم وقت میں
جتنا ہو سکتا ہے جمعہ کا خطبے کا جو اصل ٹائم ہے 1-2 منٹ رہتے ہوئے میں جمعہ کا خطبہ ختم کروں. آج اللہ مجھے موقع دے رہا ہے الحمدللہ. آج اللہ مجھے موقع دے رہا ہے الحمدللہ. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر جمعہ کے خطبے نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے آخری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اتنا کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو شفا نہیں مل رہی ہے، ہمیشہ اکیلے میں رونے جیسا آتا ہے، پریشانیاں آ رہی ہیں، اور کچھ علامتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں جو علاج کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا. اگر اس سے نہیں ہو رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے. اگر نظر لگانے والا معلوم ہے، یاد رکھو کس کی نظر لگی ہے، اگر معلوم ہے 90% معلوم نہیں ہوتا. اگر معلوم ہے تو حدیث میں طریقہ یہ ہے، اس سے کہا جائے گا کہ تم غسل کرو یا وضو بناؤ. وہ پانی لے کر جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈالا جائے گا. الحمدللہ یہ شفا کا ایک طریقہ ہے، اللہ نے اس میں شفا رکھا ہے. اللہ اکبر. جی آپ کسے ملے اسے پکڑ کو آپ تجھے میں جی غسل کر میں اوپر ڈال لیتا ہوں، یہ مت کرو کوشش. مولوی صاحب آج جمعہ کے خطبے میں بول ڈالی تیری نظر لگی رنگا، تیری نظر لگی رنگا. آخری میں 3 چیزیں، نظر کی 3 قسمیں ہیں، اسے ذہن میں رکھ کر یہاں سے اٹھو انشاءاللہ تعالی. پہلی جو نظر لگتی ہے حاسدین کی لگتی ہے. اللہ ہمیں حاسد کی نظر سے بچائے. جی حاسد کی نظر سے اللہ بچائے. دوسری قسم اپنے آپ کی، ماں باپ کی اور اچھے لوگوں کی لگتی ہے. اللہ اکبر. اپنے آپ کی نظر خود کو لگتی ہے. یاد رکھو ہمیشہ. ابھی جو 2 صحابی کا میں نے تذکرہ کیا، میں اور آپ ان کے پیر کی دھول بھی نہیں ہیں، میں اور آپ ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہیں. سہل بن حنیف اور عامر بن ربیعہ، یہ ایک صحابی کی نظر دوسرے صحابی کو لگی ہے. اللہ اکبر. نیک آدمی کی بھی نظر لگ سکتی ہے، خود آپ کو اپنے آپ کی نظر لگ سکتی ہے. اللہ کیا کریں تب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی اگر ایسا لگے آپ کو آج میں اچھا دکھ رہا ہوں، آئینے کے سامنے آپ لگتا ہے انسان کو کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ لگتا ہے کہ ہاں میں ذرا اچھا ہوں. اگر ایسا محسوس ہونے لگے اپنے آپ کی نظر نہیں لگنے کے لیے، سبحان اللہ، آئینے کے سامنے جب آپ کھڑے ہو جائیں، آئینہ دیکھ کر جو دعا ہے وہ پڑھ لیجئے گا. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی. کیا دعا ہے، اللہ اکبر، کیا دعا ہے یہ. اللہم، اے اللہ تعالی، میرا کوئی کمال نہیں، یہ رنگ میرا نہیں ہے، یہ بال میرے نہیں ہیں، یہ کپڑے میرے نہیں ہیں، میری کیا حیثیت اللہ. اللہم انت حسنت خلقی. اللہ تو نے مجھے اچھا بنایا ہے. کیا لفظ ہے، میری تخلیق کو تو نے اچھا بنایا ہے، یہ شکل و صورت تو نے عطا کی ہے، یہ ناک نقشہ تو نے مجھے دیا ہے. انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہ میرا کیریکٹر بھی اچھا بنا دے، اللہ میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے. یہ دعائیں مانگنے سے اپنے آپ کو نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ تعالی. لا حول ولا قوت پڑھتے رہو ہمیشہ. لا حول ولا قوت، میرا کچھ نہیں، پوری طاقت قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا اپنی نظر سے. اور والدین کے لیے بھی میں کہوں گا، والد کی نظر بھی لگ سکتی ہے، ماں کی بھی نظر لگ سکتی ہے. ممبر رسول سے بول رہا ہوں، ایسا ہانگ کے اٹھ کے نہیں جا رہا ہوں. جی ہاں، سب کی، اسے بولتے ہیں العین معجبہ، عربی زبان میں کسی کی بھی لگ سکتی ہے. اس لیے دعاؤں کا ذکر کرے یہ نہیں لگے گی. تیسری قسم علماء بیان کرتے ہیں العین قاتلہ، ایسی نظر آدمی قتل بھی ہو سکتا ہے. اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ ایسی نظروں سے بچائے. اللہ تعالیٰ جو طریقے، جو مسنون طریقے نبی نے ہمیں دیے ہیں، اللہ اس پہ ہمیں عمل کر کے زندگی اور آخرت کو اللہ بہتر بنانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری زبانوں پر یہ پیارے پیارے جو الفاظ ہیں جس سے نظر نہیں لگتی ہے، اللہ وہ الفاظ ہمیں بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی کے اندر اللہ ان الفاظ کو عام فرما دے. اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کی تجارت میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان کے جوڑے میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. اللہ ہر مسلمان بھائی کو اگر نظر لگی ہے، میں اس منبر رسول سے دعا کرتا ہوں اللہ اسے نظر بد سے نجات عطا فرمائے. اللہ اسے نظر بد سے نجات عطا فرمائے. اللہ اس کے عقیدوں کی اصلاح فرمائے. اللہ اس کے عمل کی اصلاح فرمائے. اللہ جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر بیمار ہیں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں. الگ سے آپ کو چیٹی لے کر الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں، میں منبر سے دعا کر رہا ہوں. جتنے بھی بھائی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. خاص کر اس مسجد میں جمعہ دے رہا ہوں، اس لیے اس مسجد کا اگر کوئی مصلی بیمار ہے، مصلیہ بیمار ہے، بچہ بچی بیمار ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ اسے شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے.
بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہے شرک کی بیماری. اللہ سے میں دعا گو ہوں اللہ ہر مسلمان کو شرک کی بیماری سے بچائے, اللہ ہر مسلمان کو بدعات کی بیماری سے بچائے, اللہ ہر مسلمان کو دولت عطا فرمائے اور وہ بھی توحید کی دولت عطا فرمائے, اللہ ہر مسلمان کو دولت ایمان عطا فرمائے, اللہ ہر مسلمان کو اتباع سنت کی دولت عطا فرمائے, اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین.